آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل رائٹ ٹو لائف۔ آج ہم سیکھیں گے ابلیس کہاں رہتا ہے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی جس میں بتایا گیا کہ کیا خدا نے ابلیس کو یا شیطان کو بنایا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ابلیس کو خدا نے کیسے رد کیا اور وہ اب کہاں رہتا ہے۔ پاک کلام میں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیطان کو کس طرح خدا نے اپنی بادشاہت میں سے نکالا، اس کو پھینکا، اور وہ آج کل کہاں رہتا ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے ابلیس ایک روحانی مخلوق ہے اور وہ ایسے عالم میں رہتا ہے جسے انسان نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں برے لوگوں کو آگ میں تڑپایا جاتا ہے۔ پاک کلام میں بتایا گیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے شیطان ابلیس کو آسمان پر آنے جانے کی آزادی تھی، یہاں تک کہ وہ خدا کے وفادار فرشتوں کے ساتھ خدا کے حضور بھی جا سکتا تھا۔ اگر ہم ایوب اس کا 1 باب اس کی 6 آیت پڑھیں، وہاں پہ ہمیں مل سکتا ہے کہ کیسے وہ خدا کے پاک فرشتوں کے ساتھ خدا کے حضور جاتا تھا، خدا سے باتیں بھی کرتا تھا، جس میں بتایا گیا ہے کہ آسمان پر جنگ ہونی تھی جس میں شیطان کو آسمان سے نکال کر نیچے زمین پر پھینک دیا جانا تھا۔ اگر ہم مکاشفہ اس کا 12 باب اس کی 7 تا 9 آیت پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور آسمان پر جنگ چھڑ گئی، میکائیل اور ان کے فرشتوں نے ازدے سے جنگ کی، اور ازدے اور اس کے فرشتوں نے ان سے جنگ کی لیکن غالب نہیں آئے، اور ان کے لیے آسمان پر جنگ نہیں رہی، لہٰذا اس بڑے ازدے کو نیچے پھینک دیا گیا، یعنی اس قدیم سام کو جسے ابلیس اور شیطان کہا جاتا ہے، جو ساری دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، اسے نیچے زمین پر پھینک دیا گیا اور اس کے فرشتوں کو بھی اس کے ساتھ پھینک دیا گیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل میں درج گواہیاں اور دنیا میں ہونے والے واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آسمان پر یہ جنگ ہو چکی ہے۔ اب ابلیس کو زمین تک محدود کر دیا گیا ہے، یعنی اب ابلیس جسٹ زمین پہ رہتا ہے اور اس کو آسمان پہ جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس کو آسمان سے نیچے گرا دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس ہماری زمین پر کسی مخصوص جگہ پر رہتا ہے؟ قدیم زمانہ میں کہا جاتا تھا کہ گمن کے بارے میں کہ وہاں شیطان کا تخت ہے اور وہاں شیطان رہتا ہے۔ اگر ہم مکاشفہ اس کا 2 باب اس کی 13 آیت پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں جانتا ہوں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں شیطان کا تخت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ میرے وفادار ہیں، اور آپ نے میرے وفادار گواہ انتپاس کے زمانہ میں بھی اس بات سے انکار نہیں کیا، آپ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ان کو آپ کے پاس ہی مار ڈالا گیا، یعنی وہاں جہاں شیطان رہتا ہے۔ آمین۔ ان آیات سے غالباً ظاہر ہوتا ہے کہ اس شہر میں شیطان کی پرستش بہت عام تھی۔ بائبل میں لکھا ہے ابلیس کے پاس دنیا کی تمام بادشاہتوں کا اختیار ہے، لہٰذا وہ زمین پر کسی مخصوص جگہ پر نہیں رہتا، بلکہ وہ آج بھی بھٹکتا رہتا ہے ادھر ادھر، اور وہ اپنی مخالفت سے پچھتاتا بھی ہے، اور وہ خدا سے جنگ کرتا ہے اور خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح اس نے یسوع کی آزمائش کی۔ یسوع کو اس نے دنیا کی تمام شان و شوکت دکھا کے یسوع کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اسی طرح آج بھی وہ خدا کے لوگوں کو دنیا کی عیش و عشرت دکھا کے، دنیا کی شان و شوکت دکھا کے، دنیا کے لوگوں کو، خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، کیونکہ بائبل میں خداوند نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ پہلے تم ڈھونڈو میری بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں۔ اس سارے بیان کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں یہ نہیں جاننا یا یہ جاننے کی کوشش نہیں کرنی کہ شیطان کہاں رہتا ہے، ہمیں بلکہ یہ جاننا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں کیسے اس کے بہکاووں سے بچنا، ہمیں کیسے اس کی جو وہ ہمارے لیے برے پلان بناتا ہے ان سے نکلنا ہے۔ اور یقیناً آپ آج جان چکے ہوں گے کہ ہمیں کس طرح اس کی بری روشوں سے، برے کاموں سے، اس کے جو پلانز ہیں ہمارے لیے، ان سے نکلنا ہے اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، تاکہ آپ جیسے ان ویڈیو سے سیکھتے ہو دوسرے لوگ بھی سیکھیں اور برکت پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔